اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَّهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صلوات حضرات حاضرین معزز سامعین حضرات سورۃ نساء کی مشہور آیت میں نے آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن فکر کی کتاب ہے، یہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، اس میں تم تدبر کرو، اس میں تم غور کرو، اس میں تم فکر کرو۔ پورے قرآن حکیم میں الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے قرآن کو تم حفظ کرو، بلکہ کہا اس میں غور کرو، حفظ نہیں، کیونکہ جب انسان کوئی چیز حفظ کرتا ہے تو اس میں غور نہیں کرتا، اسی لیے حکم ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن میں تم تدبر کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرمائے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، کوئی آیت ایک اللہ نازل کرتا، دوسری آیت کوئی اور اللہ نازل کرتا، لہٰذا قرآن میں اختلاف ہوتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے نہ نظام میں اختلاف ہے، نہ آیات میں اختلاف ہے، نہ کسی بھی نہ قرآن کے ماحول میں اختلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں۔ اور قبلہ یہ واحد یہ قرآن حکیم ہے جو اوریجنل ہے، یہ اللہ نے کسی مذہب کے لیے نہیں بھیجا، کسی فرقے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ کتاب تمام عالمین کے لیے
اور اللہ نے کہا اس کا لفظ بلفظ ہدایت ہے، اس کی آیت آیت ہدایت ہے، اس کی سورہ سورہ ہدایت۔ یہ قرآن مکمل ہدایت ہے۔ تو جب قرآن میں اختلاف نہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن اوریجنل ہے۔ جتنے بھی اللہ نے بکس بھیجے، توریت، زبور، انجیل، یہ اوریجنل نہیں، ان کے ترجمے آپ کو ہر زبان میں ملیں گے، مگر قرآن واحد کتاب ہے جو جس دنیا کے کونے میں جائیں تو یہ قرآن آپ کو اوریجنل ملے۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس قرآن کا محافظ ہوں۔ بل ہوا قرآن مجید فی اللوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے مسلمانوں کے نزدیک قرآن موجود ہے اور جس قرآن میں اختلاف نہیں، اور اللہ نے خود کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا لفظ بلفظ ہدایت ہے، جس کی آیت آیت ہدایت ہے، جب قرآن میں اختلاف نہیں، نہ قرآن کے ماحول میں اختلاف ہے، تو پھر مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ کہ بلا میں نے عرض کیا کہ جب قرآن ایک ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ جب یہ قرآن آیا ہے تو مسلمان قرآن پڑھ کر یہ کیوں الگ ہوتا ہے؟ اور اسی لیے غیر مسلموں نے کہا اسلام is best religion but Muslims are worst nation، اسلام بہترین مذہب ہے مگر مسلمان اسلام اور قرآن کو مانتا ہے رواجی، قرآن پر عمل نہیں، قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن پر یقین نہیں، کہتا ہے ہم غیر مسلم ہیں مگر ہم قرآن سے پوائنٹیں لے کر ہم اسی لیے ہم ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں مسلمانوں سے آگے ہیں، قرآن سے پوائنٹیں لے کر۔ قرآن کی پوائنٹ ہے، پہلی قرآن کی یہ پوائنٹ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے والا لعنتی ہے۔ مسلمان قرآن پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، یہ انگریز کہتا ہے اسلام is best religion، اسلام بہترین مذہب ہے، لیکن یہ مسلمان جن کے پاس ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی لاجواب کتاب ہے جو مکمل ہدایت ہے، مکمل مشعل راہ ہے، لیکن مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ اسی لیے کہ مسلمان قرآن کو صرف تلاوت پر محدود رکھتے ہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ دوسری پوائنٹ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وقت کی پابندی کرو، مسلمان وقت کی پابندی نہیں کرتا۔ تیسری بات قرآن کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، مسلمان کلمہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ یہ قرآن جب ہمارے نزدیک موجود ہے تو ہم مسلمان میں فرقہ الگ کیوں ہے اور مسلمان ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اور قرآن نے تو یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کٹھے ہو جاؤ، الگ نہ بنو۔ قرآن تو فرقوں پر بین لگاتا ہے کہ بھائی تم فرقے نہ بناؤ، الگ الگ نہ ہو، ایک ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، قرآن کے نظام میں اختلاف نہیں، قرآن کے آیات میں اختلاف نہیں، اختلاف قرآن کے ترجمے میں ہے، اختلاف قرآن کی تفسیر میں ہے۔ یہ ترجمہ اللہ نے نہیں کیا، یہ جو ہم ترجمے پڑھتے ہیں قرآن حکیم میں، یہ ترجمہ اللہ نے نہیں کیا، یہ ترجمہ رسول نے نہیں کیا، یہ ترجمہ کیا ہے مولویوں نے۔ اور اللہ کہتا ہے کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کرے۔ یہ ترجمہ ہم کن سے لیں تاکہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے؟ سورت آل عمران میں اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اللہ نے کہا اس قرآن کی معنی کو، اس قرآن کے مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اللہ نے کہا اس قرآن کے ترجمے کو
اس قرآن کے نظام کو، اس قرآن کی تنزیل و تحقیقات کو ایک میں اللہ جانتا ہوں، یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ، تعلیم یافتہ نہیں، علم میں راسخ ہے، یعنی اللہ نے کہا ان کا علم فطرتی ہے، ان کا علم نیچرلی ہے۔ یعنی اس قرآن کے ترجمے کو، اس قرآن کے ماحول کو، اس قرآن کے تنزیل و تحقیقات کو ایک میں اللہ جانتا ہوں، یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے، علم میں راسخ ہونا اور بات ہے۔ یعنی کوئی بھی ڈاکٹر پڑھ کر پھر ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پروفیسر پڑھ کر بعد میں پروفیسر بنتا ہے، لیکن کوئی بھی تاریخ کا مورخ مجھے کوئی دکھائے کہ آل محمد کے کسی فرد نے کسی مدرسے میں پڑھا ہو۔ تھوڑا بیدار ہو جائیں تاکہ میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تقریر کروں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کن سے لینا تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، قرآن کا ترجمہ ہم کن سے لیں؟ تو اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس قرآن کے ترجمے کو میں اللہ جانتا ہوں، یا وہ ہستیاں جانتی ہے جن کا وجود علم ہے، جن کی ذات علم ہے، جن کا وجود علم ہے۔ جن کا وجود علم ہے، جن کی ذات علم ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں، ان کا علم فطرتی ہے، ان کا علم نیچری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا علم فطرتی نہیں، ہمارا علم قصبی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں معصوم کا مقام سمجھو، کہ معصوم ہم جو میری ٹاپک ہے اسی پہ آپ غور کریں کہ قرآن میں مقام معصوم کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مقام معصوم کیا ہے، کہ قرآن کے ترجمے کو اللہ جانتا ہے، یا وہ معصومین جانتے ہیں جن کا وجود علم ہے۔ میں نے کہا ہے کوئی تاریخ کا مورخ یہ بتائے کہ آل محمد کے فرد نے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن لی ہو، کسی پروفیسر نے ان کو پڑھایا ہو؟ ارے یہ پڑھاتے نہیں، یہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھاتے ہیں، یہ سیکھتی نہیں، یہ سکھاتے ہیں، یہ سنتے نہیں، یہ سناتے ہیں۔ اسی لیے کہ ایک ہوتا ہے قاری قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے وارث قرآن۔ دیکھیں کتنی آپ کی تھکاوٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے قاری قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے وارث قرآن۔ قاری قرآن وہ ہے جس کے زبان پہ قرآن ہو، حافظ قرآن وہ ہے جس کے دماغ میں قرآن ہو، وارث قرآن وہ ہے جس کے کردار میں قرآن ہو، جس کے کردار حیدر۔ جس کے کردار میں قرآن ہو، جس کے عمل میں قرآن ہو۔ وارث قرآن کون ہے؟ جن سے ہم قرآن سورۃ مائدہ میں اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے کہا میں نے قرآن کے وارث بنائے ہیں، قرآن کے وارث، بغیر وارث کے قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہے۔ اللہ نے کہا قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا بغیر آل محمد کے، بغیر وارثان کے، یہ قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہ سورۃ الرعد میں اللہ نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب تو کافروں کو کہو کہ میری نبوت اور رسالت کے گواہی میں ایک اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی نہیں، ومن عندہ علم الکتاب، اور تیری نبوت کے گواہی میں وہ ہستی بھی یعنی گواہ ہے جس کو میں نے پیدائش سے پہلے مکمل قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ بلا یہ قرآن ہے، یعنی اللہ نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب کہو کہ تیری نبوت کے گواہی میں ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ ہے جس کو میں نے مکمل قرآن پیدائش سے پہلے
عطا کیا ہے۔ سارے مفسرین لکھا اس آیت سے مراد جناب امیر علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی جس کو اللہ نے اگر قرآن دیا ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ معنی نبوت اور رسالت کی گواہی میں جب اللہ کافی ہونے کے باوجود کافی نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے قرآن کافی کیسے ہوگا؟ نعرہ حیدری! توجہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں، سمجھے میری ٹاپک کو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کافی نہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، میرے حبیب کہو کہ قرآن کے وارث میں نے بنا ہے۔ قرآن آرڈر کرتا ہے، منواتے وارث ہیں۔ قرآن صرف آرڈر کرتا ہے، منواتے وارث ہیں۔ کون وارث ہیں؟ جن سے ہم ترجمہ لیں سورۃ رعد میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ قرآن میراث ہے، لیکن پہلے میراث کا وزن دیکھو پھر وارث کو سمجھو۔ میراث کا وزن کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، میرے حبیب اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ سرگودا والو کچھ سمجھو کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، زمین پر نازل کرتا تو زمین تباہ ہو جاتی، سمندروں پر نازل کرتا تو سمندر سوکھ جاتے۔ یہ ہے قرآن کا وزن۔ اور سورۃ النحل میں اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے کہا حبیب اس قرآن کا وارث کون ہے؟ اس کے قرآن کے وارث حافظ نہیں، اس قرآن کے وارث امتی نہیں، اسی لیے کہ اگر یہ قرآن میراث اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ اب بتاؤ یہ قرآن 10 قرآن تم لے کر جاؤ پہاڑوں پر، دیکھو پہاڑ کا ایک پتھر بھی ہلے۔ یہ قرآن کا قبلہ دعویٰ ہے کہ مجھے اگر مردوں پر پڑھو تو مردے اٹھیں گے۔ تم مردوں پر پڑھو سارا دن تاکہ کوئی مردہ تم سے اٹھے۔ تو قرآن پڑھتا ہے کوئی مرے، مرنے کے لیے تو قرآن پڑھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر آئے تو پہاڑ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا یہ کون سا قرآن ہے جس کے آنے سے پہاڑ پھٹتا ہے؟ اللہ نے کہا قرآن آنے سے پہاڑ پھٹتا ہے۔ اور دوسری بات سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا۔ جناب موسیٰ نے جب اللہ کو کہا کہ یا اللہ میری قوم نہیں مانتی، اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے کہا موسیٰ تجھے پتا ہے کہ میں دیکھنے والی چیز ہوں نہیں، ان کو لے کر آؤ پہاڑ کی طرف۔ فَتَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا، تو اللہ کے نور کی تجلی ہوئی، جب تجلی ہوئی تو پہاڑ پھٹ گیا۔ قرآن کہا کہ پہاڑ دو وجہ سے پھٹتا ہے، یا قرآن آنے سے یا اللہ کے نور آنے سے۔ ارے یہی سبب ہے 13 رجب کی رات جب علی کی ماں علی کو لے کر مل کر تاکہ مجھے آپ کے ماحول کا پتہ چلے کہ سرگودا والے کس طرح سنتے ہیں۔ توجہ ہے؟ قرآن نے کہا کہ قرآن آنے سے یعنی پہاڑ پھٹتا ہے، ایک قرآن آنے سے اور ایک نور آنے سے۔ 13 رجب کی رات جب علی کی ماں علی کو لے کر دیوار کعبہ کے قریب آئی تو دیوار کعبہ کچی اینٹوں کی بنی نہیں تھی بلکہ پتھر کی دیوار سے بنی تھی۔ جب آئی تو دیوار پھٹ کر دنیا کو بتایا کہ یہ انسان نہیں آ رہا، یہ قرآن آ رہا ہے، یا اللہ کا نور آ رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور اللہ نے کہا قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو، یہ میری واحد کتاب ہے جو جس کو دیکھنا عبادت۔
جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت۔ اللہ نے کہا کائنات میں کوئی ایسی کتاب ہے نہیں جس کو پڑھنا عبادت ہو، جس کو سننا عبادت۔ رسول نے کہا صرف قرآن کو پڑھنا عبادت نہیں، ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر پڑھنا بے عبادت، سننا بے عبادت۔ النظر الی وجہ علی نے عبادت، قرآن کو دیکھنا بے عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بے عبادت۔ النظر الی الکعبۃ العبادت، کعبے کو دیکھنا بے عبادت، کعبے کا ذکر کرنا بے عبادت، کعبہ کعبہ کرنا بے عبادت۔ اسی لیے رسول نے کہا وارث کون ہے؟ یا علی من مثلک انت مثل کعبۃ اللہ، اے علی تیری میری کائنات میں کوئی جواب ہے نہیں۔ علی تو خود کعبہ ہے، علی تو میری امت میں خود کعبہ ہے۔ کعبہ طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ کعبہ اگر پاک ہے تو علی بھی پاک ہے۔ کعبے پر آیت تطہیر آئی، علی پر آیت تطہیر آئی۔ کعبہ ہے عالمین کا ہادی، علی ہے عالمین کا امام۔ کعبہ ہے عالمین کا ہادی، علی ہے عالمین کا امام۔ کعبے پر آیت تطہیر آئی، علی پر آیت تطہیر آئی۔ کعبے کو بھی نبی نے بلند کیا، علی کو بھی رسول غدیر میں بلند کیا۔ کعبے کو بھی نبی نے بلند کیا، علی کو بھی رسول غدیر میں بلند کیا۔ کعبہ ہر زمانے میں کعبہ رہا، علی بھی ہر زمانے میں علی رہا۔ کعبہ ہر طوفان کے بعد کعبہ رہا، علی بھی ہر مخالفت کے بعد علی رہا۔ جس نے کعبے کو مانا اس نے علی کو مانا، جس نے علی کو مانا اس نے کعبہ کو مانا۔ جو کعبے کا دشمن وہ بھی کافر، جو علی کا دشمن وہ بھی کافر، جو کعبے کا منکر وہ بھی لعنتی، جو علی کی ولایت کا منکر۔ قبلہ جو کعبہ کا منکر وہ بھی لعنتی، جو علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر وہ بھی لعنتی۔ جس نے کعبے کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا، جس نے علی کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ کعبے کو بھی دیکھنا عبادت، علی کو بھی دیکھنا عبادت۔ جس نے کعبے کو پیٹھ دے کر نماز پڑھی اس کی بھی نماز باطل ہے۔ ارے جو علی کو پیٹھ دے کر نماز پڑھے اس کی بھی نماز باطل، اس کی بھی نماز باطل ہے۔ مانا جو کعبہ ہے وہ علی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیعہ صرف قبلہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اوروں کو نہیں مانتے۔ قبلہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف علی علی کرتے ہیں اور کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہماری تو نیت صاف ہے، ہم تو ہر ایک کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نیت صاف ہو لیکن چیز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ فرض کرے ایک شخص گھر میں گیا، طبیعت خراب ہے، دیکھا 2 شیشیاں پڑی، ایک شیشی میں زہر ہے ایک شیشی میں دوائی ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ زہر والی شیشی پی لی۔ ابھی جب یہ مرنے لگا تو گھر والے اس کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے، تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تو ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو زہر والی شیشی پی ہے تو دوائی اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ تیری نیت صاف تھی۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوائی تجھ پر عمل نہیں کرے گی اس لیے کہ تیری نیت صاف تھی، نہ دوائی اپنا اثر دکھائے گی۔ تو ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم ہر ایک کو نہیں مانتے۔ جب ہمارے سامنے 2 شیشیاں آئیں تو ہم نے 2 شیشیوں کو چیک کیا، دیکھا کسی شیشی میں شرک کا تو زہر نہیں، کسی شیشی میں کفر کا تو زہر نہیں، کسی شیشی میں نفاق کا تو زہر نہیں۔ جس شیشی میں تینوں زہر تھے ہم نے اس شیشی کو توڑ دیا، لیکن ہم نے اس شیشی کا شربت پیا جس شیشی میں ولایت کا شربت تھا، جس شیشی میں غدیر کا شربت تھا، جس شیشی میں تطہیر کا شربت تھا۔ ثم
اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے کہا میں نے قرآن کے وارث بنائے ہیں، وارث حافظ نہیں، جن کو وارث بنایا ہے ان سے قرآن لو، ان سے قرآن لو جن کی فطرت میں علم ہے، قبلہ جن کی فطرت میں علم ہے۔ ہمارا علم قصبی ہے، معصوم کا علم فطرتی ہے، نیچرلی ہے معصوم کا علم، اس لیے کہ اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے کہا آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدا ہوتے ہی ٹیچر ہوں، میں پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ہوں، نہ، وہ سیکھ کر پھر بنے گا، وہ پڑھ کر پھر بنے گا، اسی لیے کہ اس کا علم قصبی ہے۔ اللہ نے کہا اے اولاد آدم تمہاری فطرت میں جہالت ہے، تمہاری فطرت میں جہالت، ماں کے بطن میں آؤ تو بھی تو جاہل ہے، تجھے یہ پتا نہیں، تو جب باہر آیا تو پھر بھی تو جاہل ہے، تو اتنا کمزور ہے، انسان کی خلقت میں جہال، انسان کی خلقت میں کمزور، مگر معصوم کا مقام کیا ہے؟ معصوم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے وہ جس نے پیدائش سے پہلے ان کو مکمل قرآن پڑھایا، اللہ نے پڑھایا، جبریل نے نہیں پڑھایا، اللہ نے ان کو پڑھایا، اور یہی سبب ہے کہ علی علیہ السلام جب ماں کے شکم میں آیا، سارے علماء لکھتے ہیں کہ علی کی ماں 3 مہینہ یا 4 مہینہ، علی کی بظاہر جب ماں کے شکم میں آیا اور ادھر رسول کا گزر ہو رہا ہے، علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ کہتی ہے جیسے رسول کا گزر ہوا تو اس بچے نے مجھے آگاہ کیا، اماں اٹھو میرا سردار آ رہا، اماں اٹھو میرا سردار آ رہا۔ پاک بی بی کہتی ہے جب میں اٹھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو ابو جہل نے کہا اے بابی تو کیوں اٹھتی ہے ہمارے یتیم بھتیجے کے، تو بی بی نے کہا مجھے قسم ہے اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان، اللہ جانے اس بچے کا اس تعلق کیا ہے، جب یہ محمد آتا ہے تو یہ مجھے اٹھاتا ہے، اماں اٹھو میرا سردار آ رہا۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا جتنی بھی مکے میں طاقتور عورتیں ان کو بلاؤ، 10 چنی گئی اور ان کو سمجھایا کہ جب علی کی ماں آئے نا تو 5 عورتیں ایک بازو کو پکڑے، 5 عورتیں دوسرے بازو کو پکڑے تاکہ علی کی ماں بلند نہ ہو سکے۔ قبلہ تاریخ عرب کہتی ہے کہ 10 عورتیں آئیں، علی کی ماں کے بازو کو پکڑا، 5 ادھر 5 ادھر، جیسے ہی محمد آیا ادھر بی بی بلند ہوئی، جیسے بلند ہوئی 5 ادھر گری 5 ادھر گری، ارے جب 10 عورتیں علی کی ماں کا مقابلہ نہیں کرتی تو ایک عورت علی کا مقابلہ کیا کرے؟ توجہ چاہتا ہوں، ابھی آپ بیدار نہیں ہوئے، میری گفتگو شاید آپ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ قبلہ میں نے کہا کہ ان کا علم فطرتی ہے، ان کی فطرت میں علم ہے، معصوم کی فطرت میں طاقت ہے۔ جب انسان آتا ہے تو کمزور، ہم جب آتے ہیں آنکھیں ہیں پہچان نہیں، ہاتھ ہیں اٹھتے نہیں، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتے، مگر مقام معصوم کیا ہے؟ ادھر علی مولا آیا 3 دن کا ہے جھولے میں، ادھر ازدہ سانپ آیا، سمجھے ادھر سانپ ازدہ آیا، اور یہ سانپ وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ کہا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا یہ لاٹھی ہے۔ اللہ نے کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ مولا اسے میں بکریوں کا کھانا جمع کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو سرہانہ لگاتا ہوں، گرمی ہوتی ہے تو سرہانے سے اس کو زمین میں لگاتا ہوں، یہ درخت بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو تم زمین پہ پھینکو، جیسے ہی موسیٰ نے پھینکا ایک بڑا ازدہ بن گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو پکڑ، موسیٰ ڈر گیا، قرآن ہے،
اللہ نے کہا موسیٰ یہ سانپ نہیں، یہ وہی عصا ہے۔ اے نبی یہ سانپ نہیں، یہ وہی عصا ہے جسے تو کام لیتا ہے۔ ہر تفسیر کو آپ پڑھیں کہ موسیٰ نے رومال نکالا اور ہاتھ پر یہ رومال باندھا کہ یہ مجھے ڈس نہ لے، یہ مجھے ڈس نہ لے۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ ہے یہ عصا، ہے لاٹھی، پھر بھی خوف رہا۔ لیکن خدا کی قسم 3 دن کے بعد جب وہ اوریجنل سانپ علی کے قریب آیا تو علی نے 2 انگلیاں ڈال کے 2 حصے کر کے دنیا کو سمجھایا وہ موسیٰ تھا، میں حیدر ہوں۔ وہ موسیٰ تھا۔ وہ موسیٰ تھا، میں حیدر ہوں۔ قرآن عمل ہے، یہ عالم ہے۔ قرآن شفا ہے، یہ مالک خاک شفا ہے۔ یعنی قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تو ان کے در پہ آ، کہ بلا بغیر ان کے تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہ اللہ نے خود اعلان کیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اس قرآن کے معنی کو، اس قرآن کے مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جن کی فطرت میں علم ہے، جن کی فطرت میں علم ہے۔ خدا کی قسم آپ تاریخ اسلام پر کہ جتنے بھی اور فقہ کے لیڈر ہیں، اسکالر ہیں، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ شاگرد ہیں ہمارے آقاؤں کے۔ ان کا جو بڑا ہے امام شافعی جس کی پوری مصر مقلد ہے، امام شافعی کی پوری مصر مقلد ہے۔ اور امام شافعی نے جب علی کا علم دیکھا تو کہا مات شافعی علی رب رب اللہ، شافعی مرتا مر گیا، یہ نہ سمجھ سکا کہ میرا خدا اللہ ہے یا علی ہے۔ ارے جب تیرے مرشد کو پتا نہیں تو مرید کو کیا پتا کہ علی کا مقام کیا ہے؟ قرآن حل پیسے لو، اسی لیے کہ ان کا علم فطرتی ہے۔ آپ بتائیں کبھی بھی امیر علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی سوال آیا تو علی نے یہ کہا کہ کل پوچھنا؟ تیرے تو ساری زندگی علی سے پوچھتے رہے، علی سے نہیں اپنے بیٹی سے پوچھتے رہے۔ کبھی بھی امیر علیہ السلام کے پاس جب جواب آئے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ کل پوچھنا، مولا فوراً جواب دیتے تھے، فوراً۔ ایک سوالی نے کہا مولا آپ غور نہیں کرتے؟ ایسے جب مولا نے کہا آپ بتائے تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا 5۔ غور نہیں کیا؟ مولا اس میں کیا غور ہے، یہ تو 24 گھنٹے میرے سامنے ہے۔ علی نے کہا اس طرح پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔ اچھا مولا اتنی دعویٰ، یہ تو دعویٰ کسی نبی نے نہیں کی، اگر یہ دعویٰ ہے تو بتائے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ انگریز نے کہا جب علی نے ایک سوال میں قیامت تک مسئلے کو حل کیا کہ جن کے کان اندر وہ انڈے اور جن کے کان باہر، تھوڑے بیدار ہو جائیں، تو ان کے کان باہر وہ بچے دیتے۔ وہ کہتا میں 35 سال جنگلات میں چلا گیا، کوئی ایسا عمل ہو جو علی کے کلام کی نفی کرے؟ کہتا ہے 35 سال ریسرچ کے بعد مجھے ایسا جانور نہ ملا جو علی کے کلام کی نفی کرے۔ واقعی جو علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے، آج تک قیامت تک یہی جانور ایسے آئیں گے۔ تو اس نے جب علی کی ہسٹری پڑھی تو اس نے کہا ایڈر علی از the created of the world or it has been created before him۔ اس نے کہا مجھے خدا کی قسم یہ پوری کائنات علی نے خود بنائی ہے یا کائنات علی کے سامنے بنی ہے؟ اتنا نعرہ بڑا مجمع ہے لیکن آپ کا نعرہ اس سطح پہ نہیں آتا۔ حیدری، علی کا علم نیچری،
اسی لیے زنجانی نے لکھا کہ جنگ نہروان میں جب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ سے چلے، اپنے گھوڑے پر قدم رکھے، جب علی نے اپنا رکاب میں، گھوڑے کے رکاب میں قدم رکھا تو توریت کا عالم یہودی آیا. اس نے علی کے قدم پر بوسہ دے کر کہا، یا علی، میں مسلمان نہیں، میں یہودی ہوں، میں تورات کا عالم ہوں اور علم نجوم کا ماہر ہوں. مولا میرا علم کہتا ہے آج جنگ پہ نہ جائیں، اسی لیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے. علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آج افسوس ہے تم ستارے سے راستے لیتے ہو، سارے ستارہ علی کے در سے راستے لیتے ہو. تم ستاروں سے راستے لیتے ہو، سارے ستارے علی کے در سے راستے لیتے ہیں. یعنی میرے علم نے کبھی غلطی نہیں کی، میرے علم نے کبھی خطا نہیں کی. یا علی آپ نہ جائیں. علی نے کہا میرا دعویٰ ہے، میرا لشکر گن. علی کا دعویٰ ہے کہ میرے لشکر سے سوائے 7 کے 8واں نہیں شہید ہوگا، اور ادھر سوائے 7 کے کوئی بچے گا نہیں. جنگ لگی، یہودی کہتا ہے میں پیچھے چلا، گنا، واقعی علی کے لشکر میں سوائے 7 کے 8واں شہید نہیں ہوا. ادھر سوائے 7 کے کوئی بچہ نہ. قدموں پہ گر کے کہتا ہے یا علی اتنا علم. علی نے فرمایا خدا کی قسم لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، علی کا کلام بدل نہیں سکتا. لوح محفوظ کی تحریر. کتنے سو گئے میرے دوستو، میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں اور پھر فوراً جانا ہے اور آپ تھکے ہوئے. یعنی علی نے کہا لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، علی کا کلام بدل نہیں سکتا. آج مولا یہ علم کہاں سے آیا؟ علی نے کہا ھذا صفت رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ. ارے یہ کعبہ میں رسول کی زبان چوسنے کا اثر، یہ کعبہ میں رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے. ارے ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں کہ علی علم کا نام ہے، علی زندگی کا نام ہے، علی زندگی کا نام، علی عین حیات کا نام. اسی لیے کہ قرآن نے کہا سورۃ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب کہو کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. اسی لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. مودت کرو، محبت نہیں. مودت کرو، محبت نہیں. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت اسے کہتے ہیں جس پر ہر شے، دنیا کی ہر شے قربان کی جائے، لیکن مودت اسے کہتے ہیں جس پر محبت قربان کی جائے. نہ پھر ہٹی نے لکھا کہ دیکھو محبت میں نفرت ہے، مودت کا ایور لاسٹنگ، جس میں کبھی نفرت نہ آئے. ایور لاسٹنگ جس میں کبھی نفرت نہ. السمک فی الماء، مچھلی کی پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. مچھلی کی پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. کتنی مودت ہے؟ 100%. اس کے لائف کا تعلق پانی سے، خاندان پانی میں، زندگی پانی میں. باہر نکالو طرف طرف کر، پانی کی مودت میں جان دے گی. تو اللہ نے کہا کہ ان سے مودت کرو. زندہ ہو تو بھی علی علی کرو، قبر میں ہو تو بھی علی علی کرو، سفر میں ہو تو بھی علی علی کرو، رزم میں ہو تو بھی علی علی کرو. اسی لیے کہ رسول نے کہا علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ الا ومات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے وہ گنہگار ہو کر نہیں مرتا، بلکہ وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے.
اللہ و ممات علی حب آل محمد مات مومنہ، رسول کا جو میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے وہ مومن ہو کر مرتا ہے۔ اللہ و ممات علی حب آل محمد مات طائبہ، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ و ممات علی حب آل محمد فتح فی قبر ہی بابان الی الجنت، رسول کا جو میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے تو قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے پہلے ہی کھول دیتا ہے۔ اللہ و ممات علی حب آل محمد جعل اللہ قبر مزار الملائکہ، رسول کا جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو ملائکوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ اللہ و ممات علی بغض آل محمد مات کافرہ، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھ کر مر جاتا ہے وہ نمازی ہو کر نہیں مرتا، وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اللہ و ممات علی بغض آل محمد مات منافقہ، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھ کر مر جاتا ہے وہ مومن نہیں مرتا، منافق مرتا ہے۔ حدیث سے نتیجہ کیا نکلا کہ علی کی دشمنی معمولی نہیں، علی کی دشمنی شر ہے، قہر ہے، زہر ہے۔ علی کی محبت خدای مہر ہے، سحر ہے، سپر ہے۔ علی کی دشمنی جہل ہے، نقل ہے، مشکل ہے۔ علی کی محبت عقل ہے، عدل ہے، بلا فصل ہے۔ علی کی دشمنی عصیان ہے، نسیان ہے، ہذیان ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے، قرآن کا عنوان ہے، رسول کا فرمان ہے۔ علی کی دشمنی فطور ہے، قصور ہے، ناسور ہے۔ علی کی محبت نور ہے، انسانی شعور ہے۔ علی کی دشمنی عذاب ہے، قذاب ہے، شراب ہے۔ علی کی محبت ثواب ہے، لباب ہے۔ علی کی دشمنی کفر ہے، مکر ہے، سکر ہے۔ علی کی محبت فخر ہے، شکر ہے، خدائے ذکر ہے۔ علی کی دشمنی روحانی مرض ہے، عرض ہے، حرض ہے۔ علی کی محبت فرض ہے، غرض ہے۔ علی کی دشمنی وبا ہے، جفا ہے، خفا ہے۔ علی کی محبت وفا ہے، شفا ہے، نظام مصطفیٰ ہے۔ ارے علی کی دشمنی میں مرنا جہالت ہے، ضلالت ہے، ہلاکت ہے۔ علی کی محبت میں مرنا شفاعت ہے، نجات ہے، حیات ہے۔ بلندر بلندر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علی دے دشمناں تے لعنت، نعرہ علی دے دشمناں تے لعنت۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ علی کو بڑھاتے، علی کا فضائل بڑھا دیتے۔ ارے ہم فضائل بڑھاتے نہیں، ہم رسولوں کا الفاظوں کا ترجمہ سناتے ہیں۔ رسول کے الفاظوں کا ترجمہ، نوجوان مجھ سے بات کرے، یہ آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ آج کہتے ہو یا علی مدد نہ کرو، میں کہتا ہوں یا علی مدد عین دین ہے، عین شریعت ہے۔ قرآن میں تم نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اسی لیے تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا نا، اسی لیے تمہیں معصوم سمجھ میں نہیں آیا نا۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا، ٹائم نہیں ہے میں شارٹ کرتا ہوں تقریر، قرآن میں 750 مرتبہ حکم کیا ہے کہ نماز پڑھو، 7.5 مرتبہ۔ لیکن نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نماز کی معنی کیا ہے؟ سورۃ روم میں ارشاد ہوا کہ نماز کی 6 نام، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کے 6 نام ہیں نماز کے۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کرو سرگودا والو تاکہ میں جلدی جلدی تقریر کو میں اینڈ پہ لاؤں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور 750 مرتبہ اللہ نے آرڈر دیا
یہ نماز کے 6 نام ہے قرآن حکیم. 3 نام ہے سورۃ بقرہ میں. پہلی مرتبہ ارشاد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ نے کہا مجھے قسم آل محمد کی کہ یہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں کرتا, ہر ایک کے لیے روشنی نہیں, یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کو. متقی وہ ہے جس کا غیب پر ایمان ہے. متقی وہ ہے جس کا غیب پر ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز کو قائم کرتا ہے. نماز کا پہلا نام ہے صلاۃ. جلدی جلدی ذہن میں رہے, نماز کا پہلا نام ہے صلاۃ. پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رک جاؤ. یہی نماز ہے. نماز کا دوسرا نام ہے رکوع. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کا نام ہے رکوع. پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری نماز ایمان کو ضائع نہیں کرتا. نماز کا تیسرا نام ہے ایمان. سورۃ ہود میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نماز برائیوں کو ختم کرتی ہے. نماز کا چوتھا نام ہے حسنات. سورۃ عنکبوت میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء ولذکر اللہ اکبر. نماز برائیوں کو ختم کرتی ہے, اسی لیے کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر. نماز کا 5واں نام ہے ذکر. سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. تم نماز پڑھو سورج ڈھلنے سے مغربین کی, سورج ڈوب جائے نماز پڑھو مغربین کی, اور فجر کی نماز پڑھو کیونکہ فجر کی نماز ہے قرآن. نماز کے ہیں نام 6. نماز پہلا نام صلاۃ, نماز کا دوسرا نام رکوع, نماز کا تیسرا نام ایمان, نماز کا چوتھا نام حسنات, نماز کا 5واں نام ذکر, نماز کا 6واں نام قرآن. اب دیکھو کہ اس نماز کی معصوم سے مطابقت کیسی ہے. مطابقت کیسی ہے. اللہ نے نماز کے ٹائم 3 بتائے, نماز ہیں 5. دیکھیں آپ کا ذہن میرے ساتھ نہیں کمپرومائز کر رہا. نماز کے ٹائم 3, نماز ہیں 5. ٹائم 3 ظہرین مغربین فجر. نماز کے ٹائم 3, نماز ہیں 5. نماز کا نام صلاۃ. اسی لیے امیر علیہ السلام نے فرمایا انا صلاۃ المومنین, میں علی مومن کی نماز ہوں. یعنی نماز صلاۃ ہے. علی نے کہا انا صلاۃ المومنین, میں علی مومن کی نماز ہوں. اور 6 امام نے تفسیر برہان میں کہا کائنات کا ہر انسان, کائنات کا ہر نمازی نماز پڑھ کر نمازی ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں بن سکتا. کائنات کا ہر روزے دار روزہ رکھ کر روزے دار بن سکتا ہے مگر روزہ نہیں ہو سکتا. کائنات کا ہر حاجی حج کر کے حاجی بن سکتا ہے مگر وہ حج نہیں ہو سکتا. کائنات کا ہر قاری قرآن پڑھ کر قاری ہو سکتا ہے مگر قرآن نہیں. لیکن 6 امام نے کیا کہا نحنو صلاۃ فی قرآن, ہم 14 اللہ کی نماز ہے اللہ کے قرآن میں. ہم 14 اللہ کی نماز ہے اللہ کے قرآن میں. نحنو کلام اللہ, ہم ہی اللہ کے قرآن ہیں. نحنو شام نحنو حج, ہم 14 ہی روزے ہیں, ہم 14 ہی حج ہے, ہم نماز ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اور رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صبر کیا ہے؟ آواز انا صبرن وعلی صلاۃ. صبر سے مراد محمد ہے, نماز سے مراد علی ہے. ارے ہم اسی لیے تو یا علی مدد کرتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ نماز سے مدد مانگو, علی کے علاوہ کوئی صلاۃ دکھاؤ تو میں دیکھوں کہ وہ صلاۃ علی کے علاوہ کون ہے. نماز صلاۃ, علی صلاۃ, نماز رکوع. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولی اللہ ہے, ولی رسول ہے, ولی علی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی.
نماز رکوع، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ، نماز ایمان، نماز ایمان، اور اسی لیے اللہ سورۃ مائدہ میں کہا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال حبط، ایمان کا، اللہ کا نہیں، قرآن کا نہیں، ایمان کا۔ وہ ایمان ہے کیا؟ عزیزو، آپ اسلام کی ہسٹری، کسی کوئی بھی رائٹر ہو، کسی رائٹر کی آپ اسلام کی ہسٹری پڑھے تو ہر ہسٹری آپ کو یہ بتائے گی کہ جنگ خندق میں جب امیر علیہ السلام عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں چلنے لگا تو رسول علی کو دیکھ کر کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ نماز ایمان، علی کل ایمان، نماز ذکر، اور رسول کا ذکر علی العبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، اسی لیے کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر، تھکے نہ تھکے نہ، نماز ذکر، علی خدا کا ذکر، نماز حسنات، نماز نیکی، رسول کا حب علی حسنت، علی کی محبت بھی نیکی ہے، حب علی حسنت لا تضرها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفعها حسنت، رسول کا علی کی محبت بھی نیکی ہے، اور نیکی کے ہوتے کوئی برائی قریب نہیں آتی، اور علی کا بغض ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ پھر آگے چل، نماز قرآن، تو رسول نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، نماز قرآن ہے، وہ قرآن علی ہے، نماز قرآن ہے، قرآن وہ علی ہے، اور تمام مسلمان لکھتے ہیں ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، آپ گھبرا تو نہیں گئے نا، کنفیوز نہ ہوئے، رسول نے کیا کہا ان قبلت قبل ما سوا، نماز جس کی قبول اس کا سارا عمل قبول، نماز قبول نہیں تو کوئی بھی عمل قبول۔ اب بتاؤ وہ نماز کون سی ہے، وہ نماز کون سی ہے؟ تو آپ کی کتابوں میں الفاظ ہے، رسول نے علی علیہ السلام کو دے کر کہا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما کان نوح فی قومی وکان لہو مثل احد ذهبا فانفقوا فی سبیل اللہ ومد عمرو حتی یہج آمن علی رجلہ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ ثم لم یوالک یا علی لم یشم راحت الجنت۔ رسول نے کہا یا علی اگر کسی شخص کی عمر نوح نبی جتنی ہو، وہ ساری عمر اللہ کے راہ میں عبادت کرے، احد پہاڑ جتنا سون کسی کے پاس ہو، وہ سارا اللہ کے راہ میں خرچ کرے، ہزارہ حج پیدل کرے، صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو کر مظلوم ہو کر مارا جائے، رسول نے کہا ثم لم یوالک یا علی لم یشم راحت الجنت، یا علی پھر بھی اگر وہ شخص تیری ولایت کا قائل نہیں تو جنت جانا تو اور بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سوکھ سکتا۔ وہ جنت کی خوشبو نہیں سوکھ سکتا۔ یہ حدیث گھنٹے کے قریب آ گئے، یہ ہے رسول کی حدیث، یہ ہے قرآن کی آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محمد تم نبیوں سے سوال کرو کہ وہ کون سے شرط سے جن شرطوں پر تم نبی بنے ہو۔ بس تھوڑی بہت سے بات کرے تو میں آپ سے اجازت دوں، یہ قرآن ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب محمد تم نبیوں سے سوال کرو۔ نہیں آپ بیدار نہیں ہوں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اے میرے حبیب تم نبیوں سے سوال کرو
کہ وہ کون سے شرط تھے جن شرطوں پر تم نبی بنے. حافظان قرآن آیت پڑھی, وقت کے حاکم کے پاس آئے, صحیح یہ قرآن ہے. اللہ اپنے محمد کو کہتا ہے محمد نبیوں سے سوال کرو, جبکہ محمد کے زمانے میں نہ آدم آیا نہ نوح آیا, نہ ابراہیم آیا نہ موسیٰ آیا نہ عیسیٰ آیا. محمد نے کہاں سوال کیا؟ اگر سوال نہ کیا تو آیت کا مقصد کیا؟ جب بات سمجھ میں نہ آئی, ان کو دربار سے نکالا. حافظوں کو نکلے, سلمان کی نظر پڑی, ہے آوازیں چلو میں تمہیں قرآن کے واعظ کے پاس لے کے چلتا ہوں, وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ آیت کب اتری, کیسے اتری. آگے سلمان ہے, پیچھے حافظ قرآن. سلمان امیر علیہ السلام کے گھر پر دستک دی. علی نے کہا من یدخل باب, کون ہے دروازے پر؟ سلمان نے کہا انت تعلم من انا, مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں, سوالی کون ہے؟ مولا میں آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں, سوالی کون ہے؟ مولا باہر ہے. مولا یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ محمد تم نبیوں سے سوال کرو, جبکہ محمد کے زمانے میں کوئی نبی آیا نہ. اگر نے سوال کیا تو مقصد کیا؟ فَتَّبَسَّمَ ضَاحِكًا, معصوم کے چہرے پر مسکراہٹ ڈالی. علی نے کہا اے حافظو, اگر یہ آیت زمین پر آتی تو تمہیں پتا ہوتا, لیکن یہ آیت آئی ہے عرش پر, اسی لیے علی کے علاوہ کسی کو پتا ہے نہیں. بھائی طاہر صاحب توجہ چاہتا ہوں. امیر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ آیت زمین پر آتی تو تمہیں پتا ہوتا, لیکن یہ آیت آئی ہے عرش پر, علی کے علاوہ کسی کو پتا ہے ہی نہیں. مولا یہ کب آئی آیت؟ علی علیہ السلام نے فرمایا لما اسرا الی السماء, جب حبیب نے محبوب کو بلایا, جب رسول بیت المعمور پر پہنچا, اللہ نے 1,23,999 انبیاءوں کو کہا انبیاء میرا محبوب آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے صفے باندھو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی صف میں کھڑا ہوا. ادھر محمد کی سواری گزری, جیسے گزری اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل یہ آیت لے جاؤ اور رسول کو کہو یہی مقصد ہے معراج ہے, تیرے بلانے کا یہی مقصد ہے, تیرے بلانے کا یہی مقصد ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے محمد نبیوں سے سوال کرو, یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ ابراہیم ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے, ان سے پوچھو نبیوں وہ کون سے شرط تھے جن شرطوں پر تم نبی بنے ہو؟ تو رسول نے کہا یا ایھا النبی لما بعثت من قبلی, اے انبیاء وہ کون سے شرط تھے جو تم نے پورے کے نبی بنے؟ ہر کتاب میں الفاظ ہیں کہ نبیوں نے کہا قالت الانبیاء اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ہم نے پہلے اقرار توحید کا کیا, پھر اقرار تیری نبوت کا کیا. نبی بنے لا, کب بنے؟ حتی اقررنا بولایت علی بن ابی طالب. ملائکوں نے کہا جب ہم نے علی ولی اللہ پڑھا تب اللہ نے ہمیں نبی بنایا. ارے جب بغیر علی ولی اللہ کے کوئی نبی نہیں بنتا, بغیر علی ولی اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتا, تو بغیر علی ولی اللہ کے تمہیں اللہ اسلام کیسے دے گا, شریعت کیسے دے گا, ایمان کیسے دے گا؟ مانا علی ولی اللہ بہت پرانا کلمہ ہے. یہ علی ولی اللہ نیا کلمہ نہیں کہ بلا بہت پرانا کلمہ ہے. یہ اختلاف میں نے عرض کیا ترجمے میں ہے, قرآن کے ترجمے میں ہے. اختلاف قرآن کے ترجمے میں. تو نے ترجمہ غلط کیا تو آیت مباہلہ کا کہ حسن حسین یہ رسول کے بیٹے نہیں, علی کے بیٹے. لیکن قرآن نے کہا کہ نواسے کی معنی ابنا کی معنی نواسا نہیں, کہ بلا ابنا کی معنی نواسا نہیں, ابنا کی معنی بیٹا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, میرے حبیب ان کو کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ. بیٹے, میں اپنے بیٹے لاؤں, اپنے بیٹے لاؤں.
آپ تفسیر پڑھیں آئمہ کی تفسیر پڑھیں تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے کہ میدان مباہلہ میں جب اللہ نے کہا بیٹے لے کر آؤ تو رسول نے اپنا بیٹا نہیں لیا، حالانکہ رسول کا حقیقی بیٹا، علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، جناب ابراہیم جو رسول کے صلب سے تھا، حقیقی بیٹا وہ موجود تھا، اور جب آیت میں اللہ نے کنڈیشن رکھی، گنجائش رکھی کہ کم از کم 3 بیٹے لاؤ، جمع کا سیگا، تو رسول نے حسن حسین کو لایا، اپنے بیٹے کو نہیں لایا۔ یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لایا؟ آواز اگر آج لیتا تو دنیا کہتی کہ یہ رسول کا بیٹا حسنین کے برابر ہے، لیکن جب رسول کا بیٹا حسنین کے برابر نہیں تو کسی ماں کا بیٹا حسنین کے برابر کیسے ہو سکتا؟ توجہ، دل تو بہت کہتی ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ حسن حسین نبوت کے بیٹے ہیں، حسن حسین رسالت کے بیٹے ہیں، حسن حسین ختم نبوت کے بیٹے، حسن حسین رسالت کے بیٹے۔ اسی لیے رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آدم صرف جنتی ہے، حسنین سردار ہے۔ نوح صرف جنتی ہے، حسنین سردار ہے۔ ابراہیم صرف جنتی ہے، حسنین سردار ہے۔ کن کے سردار ہے؟ جنتیوں کے، معنی جنت میں وہ جائے گا جن کا حسن حسین سردار ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جنت میں وہ جائیں گے، وہ قوم جائے گی جن کا حسن حسین سردار ہے۔ عزیزو، یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ صرف قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ عزیزو، اگر دنیا قرآن کو سمجھتی تو بی بی زینب بازاروں میں نات، بی بی زینب بازاروں میں نات۔ اگر دنیا قرآن کو سمجھتی تو رسول کی بیٹی رسول کی دربار 3 گھنٹے کھڑی نہ رہتی۔ رونے والوں، ہم روتے اسی لیے ہیں کہ یہ قسمت ہے اس گھر کی۔ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی۔ قبلہ ماں گئی تو 3 گھنٹے کھڑی رہی، جب بیٹی گئی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ عزادارو عزیزو، یہی سبب ہے کہ جب رسول کی بیٹی دربار میں آئی 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ جب جواب نہ ملا تو سیدزادی نے رو کے کہا چاچا سلمان، تو وقت کے حاکم کو کہو کہ میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں، جلدی فیصلہ سنا۔ سلمان کہتا ہے، میری آقازادی کہتی ہے جلدی فیصلہ سنا۔ وقت کا حاکم کہتا ہے سلمان اپنی آقازادی کو کہو کہ یہ رسول کی دربار نہیں ہے، یہ رسول کی دربار نہیں ہے۔ عزاداروں 3 گھنٹے بطول کھڑی رہی، جب کھڑی تھک گئی، دربار سے جب گھر کی طرف چلی تو امام حسین دوڑتا ہوا آیا، ماں کا دامن پکڑ کے کہتا ہے اماں حق ملا؟ عزادارو، بی بی نے حسن کو جواب نہیں دیا۔ سیدزادی 3 قدم چلی، حسین روتا ہوا آیا، اماں حق ملا؟ بی بی نے حسین کو جواب نہ دیا۔ جب گھر میں پہنچی بی بی زینب کی نظر پڑی، ماں کو روتے ہوئے دے کر دیکھا، اماں دربار اور اتنی دیر؟ عزادارو، وہ بی بی جس نے حسنین کو جواب نہ دیا، جب بی بی نے کہا نا اماں دربار اور اتنی دیر، تو بی بی 3 قدم آگے چل کر زینب کی پیشانی چوم کر کہا بیٹی زینب، سارے دربار پوچھیں مگر زینب تو دربار نہ پوچھ، زینب بیٹی تو دربار کا حوال نہ پوچھ۔ اماں حق نہ ملا اسی لیے رو رہی ہے؟ آواز ہے زینب مجھے حق کا ارمان نہیں۔ اماں کیوں رو رہی ہے؟ آواز ہے زینب تیرے ہاتھوں کی زنجیر بنتے ہوئے دے کر آئے۔ بی بی نے کہا اماں رو نہ، اگر تو 3 گھنٹے کھڑی رہی تو زینب 9 گھنٹے کھڑی۔ اماں جب تو گئی تھی تو مسلمانوں کی دربار تھی، جب میں جاؤں گی تو شرابی کی دربار ہو۔ اماں جب تو گئی تھی تو تیرے سر پر چادر تھی، جب میں جاؤں گی تو میرے سر پر چادر نہ ہوگی۔
عزادارو یہ مخصوصی ہے، آج 8 ربیع الاول کی شب پڑھ رہی، کل صبح 8 ربیع الاول ہے۔ عزادارو بی بی زینب جب زندان میں آئی تو پہلی سفر کو آئی، 2 سال بی بی قید میں رہی، لیکن جب مدینے آئی تو 8 ربیع الاول کو پہنچی، 8 ربیع الاول کو بی بی زینب پہنچی۔ عزادارو یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کا گھر کا فرد باہر رہتا ہو، جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو کوئی عورت کہتی ہے میرا بابا آ رہا ہے، کوئی کہتی ہے میرا بھائی آ رہا، کوئی کہتا ہے میرا بھائی آ رہا۔ عزادارو 2 سال کے بعد بی بی زینب جب مدینے پہنچی تو عزادارو بیٹیوں نے نہ پہچانا، جناب عبداللہ پہچان نہ سکا اپنی وائف کو۔ عزیزان محترم جب بی بی زینب آئی مدینے کے قریب تو یہ جملہ کہا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانے کا مدینہ تو ہمارا استقبال نہ کر، جب میں گئی تھی تو 53 محمل تھے، آج میں صرف 3 کجاوے لے کر آئی۔ نانا 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 میرے پیٹھ پر، میری پشت پر شمر نے اتنے تازے نے لگائے ہیں، نانا میں بیٹھ کر نماز پڑھ نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتی، نانا میں تو دین بچا کر آئی ہوں نا، نانا کوئی اور دربار ہے تو زینب حاضر ہے، نانا کوئی اور شرابی کی دربار ہے تو زینب جانے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو جب مدینے میں پتہ چلا کہ سید واپس آئے ہیں، سید واپس آئے، حسین کی بیٹی سغرا کو جب پتہ چلا کہ میرے بابا آیا ہے، عزادارو بیویوں کو کہا بیویوں تم چلو، تم بابا کا استقبال کرو، میں کمرے کھول کر باہر آتے ہوں۔ تاریخ الفاظ ہے کہ بی بی نے 40 گھروں کے بند دروازوں کی چابیاں لی اور آئی سب سے پہلے حسین کے گھر کا تالا کھولا، تالا کھول کر قبلہ چادر اتار کے حسین کی مسند کو صاف کیا، دل میں سوچا بابا بہت تھکا ہوا ہوگا، بابا نے بڑا سفر کیا ہوگا، بابا اس مسند پر بیٹھے گا۔ عزادارو اس کے بعد بی بی سغرا نے سامنے عباس کی کرسی رکھی، ادھر اکبر کی کرسی رکھی، ادھر قاسم کی کرسی رکھی کہ بابا مسند پر بیٹھے گا، ادھر عباس ہوگا، ادھر اکبر ہوگا۔ اس کے بعد بی بی سغرا عباس کے کمرے میں آئی، عباس کا کمرہ کھولا، پھر اکبر کے کمرے میں آئی، اکبر کا کمرہ کھولا، آخر میں اصغر کے کمرے میں آئی، کمرہ کھولا، جھولے کو صاف کیا، دل میں سوچا آج بھائی آیا ہے، آج مجھ سے باتیں کرے گا، جھولا صاف کر کے جناب سغرا 9 نوکرانیوں کے جھرمٹ میں پہرے میں قبلہ سغرا باہر نکلی، جیسے باہر نکلی سغرا کی نظر قیدی سجاد پر پڑی، بی بی سغرا رک گئی، کنیز کو کہا کنیز اس قیدی کو کہو پردہ کرو، حسین کی بیٹی آ رہی ہے، اس قیدی کو کہو کہ پردہ کرو، اس مسافر کو کہو پردہ کرو، لیکن کنیز آستہ کہنا اللہ جانے کس وطن کا قیدی ہے، اللہ جانے کس وطن کا قیدی ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزادارو سغرا کی کنیز آئی، سجاد کے قریب آ کر کہتے ہیں قیدی حسین کی بیٹی آ رہی ہے، حسین کی بیٹی کہتی ہے پردہ کرو، سجاد نے کہا کون آ رہی ہے، اس نے کہا حسین کی بیٹی آ رہی ہے، 9 مرتبہ سجاد نے کہا کہ کون آ رہی ہے، کنیز نے کہا حسین کی بیٹی آ رہی، سجاد نے ٹھنڈا سا بھر کر کہا شکر ہے کوئی تو بابا کا عزت سے نام لیتا ہے، شکر ہے کوئی تو میرے بابا کا عزت کے ساتھ نام لیتا ہے۔ عزادارو سجاد نے پردہ کیا، سغرا گزر گئی، جیسے سغرا گزری امام محمد باقر کا سر زمین سے لگا، باقر نے رو کر کہا بابا پوفی نے پہچانا نہیں، بابا سغرا پردہ کر کے جا رہی ہے، بابا اجازت ہے میں پوفی کو بلاؤں، آواز ہے بیٹا آستے بلانا کہ تیری پوفی ناراض نہ ہو جائے۔ رونے والوں امام محمد باقر قریب آیا، دامن کو پکڑ کے کہتا ہے السلام علیکہ پوفی باقر کا سلام، پوفی باقر کا سلام۔ بی بی سغرا نے مڑ کر دے کر کہا کون باقر، آواز ہے پوفی تیرے سجاد بیٹے کا باقر۔ عزادارو بی بی سغرا نے کہا ہاں باقر میرا بھائی سجاد کہاں ہے،
باقر رو کے کہتا ہے ہاں پفی وہی تو قیدی، وہی تو پردے میں رو رہا ہے جس کو تو نے پردہ کرایا ہے، یہی تیرا بھائی ہے۔ عزادر و سغرا آگے بڑھی، سجاد اٹھا، آدھا بہن آؤ آؤ۔ عزادر و سغرا نے سجاد کے گلے لگایا۔ سجاد نے رو کر کہا سغرا آستے گلا دباؤ، آستے مجھے گلے لگاؤ، میرا گلا بڑا زخمی ہے، گلا میرا زخمی ہے۔ سغرا جاؤ، بیویاں تیرے انتظار کر رہی ہے، جاؤ جاؤ۔ سغرا سب سے پہلے کہاں آئی؟ بی بی رباب کے پاس آئی، بی بی لیلہ کے پاس آئی، لیلہ کو سلام کیا، بی بی رباب کو سلام کیا۔ آخر میں سغرا بی بی زینب کے پاس آئی۔ بی بی زینب کہتے سغرا آؤ نا، گلے لگاؤ نا۔ عزادارو بی بی سغرا ہر ایک کو دیکھ رہی ہے۔ بی بی زینب کہتے سغرا کیوں نہیں آ رہی؟ آج اماں دیکھتی ہوں سارے نظر آ رہے ہیں، مگر سکینہ نظر نہیں آ رہا، مگر مجھے اصغر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔